ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹل ٹاک کے میزبان اور سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ۔ حامد میر صاحب، ویسے تو اسلام آباد میں سردی ہے ہی، مگر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بھی جو گرمی تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر یہ اچانک ہوا کیا ہے؟ وزیر اعظم اپنی تقاریر میں اپوزیشن کا نام تک نہیں لے رہے، حالانکہ ہر دوسرے دن ایک تقریر کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت میں توسیع پر جب سے ان کا اتفاق ہوا، باقی سارے معاملات پہ ایسا لگ رہا ہے کہ اتفاق ہوا جا رہا ہے، حکومت اپوزیشن کی تعریفیں کر رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک طرف تو یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات پر اتفاق نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آج قومی اسمبلی میں جو رانا ثناءاللہ نے تقریر کی، اور اس تقریر کے بعد جس طرح سرکاری بینچوں سے 5 سرکاری ارکان نے کھڑے ہو کے رانا ثناءاللہ کے حق میں ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد پھر مراد سعید صاحب نے ایک جواب دیا، تو وہ بھی تو ایک ریالٹی ہے کہ رانا ثناءاللہ نے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر یہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے غارت کرے، اور اگر میرے پہ جھوٹا کیس بنایا گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جھوٹا کیس بنانے والوں کو غارت کرے، اور اس پر کچھ سرکاری ارکان لرز گئے اور وہ رانا ثناءاللہ کے حق میں کھڑے ہو گئے، اور کچھ نہیں لرزے اور انہوں نے جواب دیا، تو یہ بھی تو ایک سچائی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت حکومت کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج کچھ وزراء جو ہیں، جب ان کے پیش کردہ بل منظور ہو گئے تو انہوں نے بھی اپوزیشن کی تعریف کی، جیسے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں، جب معذور افراد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا جو بل منظور ہوا تو انہوں نے اس کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز ملک صاحبہ کو دیا، اور کہا کہ یہ بل دراصل انہوں نے پچھلی اسمبلی میں پیش کیا تھا، پچھلی اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکا، تو اب انہوں نے بھی میری بڑی مدد کی ہے، اور پیپلز پارٹی کی مہرین رزاق بھٹو نے بھی بڑی میری مدد کی ہے۔ تو یہ ہے ایک قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک ہمیں تعاون کا ماحول بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کنفنٹریشن کا ماحول بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب اپوزیشن کو جواب دینے کا وقت ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمیں مراد سعید صاحب نظر آتے ہیں، لیکن جب لیجسلیشن کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں کچھ حکومت کے وزراء جو ہیں وہ اپوزیشن کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت حکومت نے وزراء میں کچھ گڈ کاپس اور بیڈ کاپس رکھے ہوئے ہیں۔ بیڈ کاپس جو ہیں وہ اپوزیشن کو بہت ایک بھرپور قسم کا جواب دیتے ہیں، اور گڈ کاپس جو ہیں وہ لیجسلیشن کی طرف ان کی توجہ ہے، اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اگر اس میں کچھ اچھی لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میر صاحب، یہ جو حالت امن ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، آپ کو لگتا ہے مستقل بنیادوں پر ہے، کم از کم کافی ٹائم کے لیے چلے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صورتحال زیادہ عرصہ جاری رہے گی، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں جب نیب کا قانون منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جو اپوزیشن ہے اس کو پھر اگر اپوزیشن کے طور پر اگر انہوں نے کردار ادا نہ کیا تو پھر اگلے انتخابات میں وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے اسلام آباد میں ہمیں اس وقت دونوں طرح کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ ایک چہرہ جو ہے اس میں ہمیں اپوزیشن اور حکومت کا تعاون نظر آتا ہے، اور دوسرا چہرہ جو ہے وہ اس وقت دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور اس میں یہ دونوں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف ایک اور سیاسی حملے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ مطلب یہ وزیر اعظم کو کیا ہوا ہے؟ وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، مگر ان کی تقاریر سے وہ اگریشن، اپوزیشن، کرپشن سب نکل گیا ہے۔ وہ کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں؟ بالکل ہی الگ قسم کی تقاریر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز بہت قابل غور ہے، اس کا زیادہ ذکر نہیں ہو رہا۔ جس دن قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں نے حکومت کے ساتھ مل کر سروسز ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کیا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دیا۔ جیسے ہی وہ تینوں بل منظور ہوئے تو اس کے بعد توقع یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی نشست پر کھڑے ہوں گے اور ایک بہت ہی بھرپور ایک تاریخی تقریر کریں گے، اپوزیشن کا شکریہ ادا کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ حکومت کی کامیابی نہیں، یہ سب کی کولیکٹیو کامیابی ہے، یہ ہماری پارلیمنٹ کی کامیابی ہے، مبارکباد دیں گے وہ پوری پارلیمنٹ کو۔ لیکن جیسے ہی تینوں بل منظور ہوئے انہوں نے اپنی فائل اٹھائی اور ایوان سے باہر چلے گئے۔ تو ٹھیک ہے، پچھلے 2 دن سے وہ اپوزیشن پہ تنقید سے گریز کر رہے ہیں،
لیکن اس کی وجوہات بھی تو آپ جاننے کی کوشش کریں نا. آج قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 2 ارکان خالد مکسی اور ثناء اللہ مستی خیل، ایم کیو ایم کے ایک ممبر اقبال محمد علی، جی ڈی اے کی ایک خاتون ممبر سائرہ بانو اور ایک آزاد رکن اسلم بھوتانی، یہ 5 کے 5 آدمی جو ہیں یہ اپنی ہی حکومت کے خلاف رانا ثناء اللہ کی حمایت کر رہے تھے. اور ادھر سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا، اور سینٹ کے اجلاس میں کچھ سرکاری ارکان جو ہیں جس میں سرفراز بگٹی بھی شامل تھے، جس میں بیرسٹر محمد علی صاحب بھی شامل تھے، اور بھی لوگ شامل تھے، وہ حکومت کی پالیسی کے خلاف انہوں نے دھرنا دے دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو حکومت کے اپنے ارکان ہیں اور ان کی اتحادی جماعتوں کے ارکان ہیں وہ حکومت کی پالیسی کے خلاف کھل کے سامنے آ گئے ہیں. تو اس صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے مناسب تو یہی ہے نا کہ وہ ذرا اپوزیشن پہ تنقید سے گریز کریں اور اپنے جو ناراض ارکان ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں. تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو آج کل پریورٹی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ناراض ارکان کو منایا جائے، بعد میں اپوزیشن کو بھی دیکھ لیں گے. بہت شکریہ. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.